السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہانیوں کا محل۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں، کمنٹس کرنا نہ بھولیے گا اور بیل کے آئیکن کو پریس ضرور کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی کہانیاں ملتی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ایک لیڈی ڈاکٹر ہوں۔ کچھ عرصے پہلے میری پوسٹنگ مانسہرہ کے ایک ہاسپٹل میں ہوئی جہاں عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جس نے مجھے حیران ہی نہیں کافی دن تک پریشان بھی کیے رکھا۔ میں تو کئی دن تک سو نہیں پائی، اتنا تجسس میرے ذہن میں کبھی کسی واقعے کو لے کر نہیں ہوا یوں کہ معمول کے مطابق میں جمعے کو ہاسپٹل میں وارڈ کے راؤنڈ پر تھی جہاں میں نے ایک 10 سالہ بچے کو دیکھا۔ اس کی عمر 10 سے 12 سال کے قریب ہی ہوگی۔ تھا تو وہ چھوٹا سا، مگر اس کے ساتھ 2-3 آدمی کھڑے تھے۔ مجھے اسے دیکھ کر دلچسپی سے ہوئی۔ اس کی وجہ کیا ہے یہ تو میں نہیں جانتی، لیکن میں نے سوچا کہ شاید یہ بھی مریض ہی ہوگا۔ میں نے وارڈ کا راؤنڈ ویسے بھی ختم کر لیا تھا۔ اس بچے کو دیکھ کر میں اس کے قریب گئی۔ بچے، آپ کا نام کیا ہے؟ چیک کروانے آئے ہو تو او پی ڈی میں چلو۔ میں نے اسے بات کہی تو وہ ہنس پڑا۔ سوالیہ نظروں سے دیکھا تو ہنس کر بولا، ریاض، میڈم کو بتاؤ کہ میری تو عمر 10 سال ہے لیکن میرے 30 بچے ہیں، میں اولادیں پیدا کر چکا ہوں۔ میڈم یہاں پر اپنا علاج کروانے نہیں آیا۔ میں اس کی بات سن کر یہی سمجھی کہ وہ مذاق کر رہا ہے۔ اس کا قد میرے ٹانگ کے برابر بھی نہیں ہوگا، بالکل چھوٹا سا، ناٹے کٹ کا اور باتیں بڑی بڑی۔ میں نے یہی سوچا کہ شاید یہ جھوٹ بول رہا ہوگا، مذاق کر رہا ہوگا۔ پھر میں نے سوچا میں اس سے زیادہ بات چیت نہ ہی کروں، پٹھانوں کے علاقے میں آئی ہوں، بچہ غصے میں آ کر مجھ سے بدتمیزی ہی نہ کر دے۔ میں واپس او پی ڈی میں گئی۔ وہاں پر ایک نرس بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے بات کا ذکر کیا تو وہ بالکل نارمل ہو کر مجھے دیکھنے لگی۔ میڈم، وہ مذاق تو نہیں کر رہا، وہ سچ ہی تو کہہ رہا ہے۔ اس کے 30 بچے ہیں اور یہ بات پورا علاقہ جانتا ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے بہت زیادہ حیرانی ہوئی تھی کیونکہ شاید نرس کبھی بھی ایسی بے تکی بات نہیں کرتی تھی۔ اس کی عمر 35 سال سے زیادہ تھی اور وہ کم و بیش ہی مجھ سے بات کرتی تھی۔ کیا کہہ رہی ہو شازیہ؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ 10 سال کا بچہ ہے، وہ اس کی اولاد کیسے ہو گئی؟ بیوی ہے کیا اس کی؟ یہ تو میں نہیں جانتی، لیکن پورا ہاسپٹل اس کی بات سے بڑا متاثر ہے۔ وہ حیران بھی ہے لوگ کہ 10 سال کی عمر میں اس کے 30 بچے کیسے ہو گئے۔ شازیہ، یہ تو مجھے کوئی جھوٹ ہی لگتا ہے، ایسا ممکن ہی نہیں۔ تمہیں تو پتہ ہے کہ ہم ڈاکٹر لوگ ہیں، میں نے آج تک اپنے بہت سارے کیسز دیکھے ہیں، لیکن ایسا کیس میں نے پہلی بار سنا ہے۔ یا تو یہ کوئی بہت بڑا جھوٹ ہے یا اس لڑکے کی عمر زیادہ ہے ہی نہیں۔ عمر بالکل 10 سال ہی ہے، اس کا وزن بھی یہی کوئی 20 سے 25 کلو ہے۔ ہم نے کتنی بار اسے چیک بھی کیا، اس میں کوئی بیماری بھی نہیں ہے۔ اکثر ہی ہم لوگ پولیو کے قطرے بھی پلانے کے بہانے بھی اس کے گھر جاتے رہے، لیکن جب اسے کوئی بیماری ہی نہیں تو ہم کیا کہیں۔ اس کا باپ بڑا سخت آدمی ہے، کہتا ہے میرے بچے کو کوئی بیماری نہیں ہے۔ اگر تم لوگ میرے بیٹے سے متاثر ہو کے اس کے بارے میں کچھ لکھنا چاہتے ہو تو وہ الگ بات ہے، لیکن خواہ مخواہ میرے بیٹے کو طرح طرح کے انجیکشن لگانے کی کوشش نہ کرو۔ میں اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ تم لوگ کیا سازش کر رہے ہو۔ یہی چاہتے ہو کہ میرے بیٹی کی نسل آگے نہ پھیل پھول جائے۔ ابھی تو پتہ نہیں اس کے کتنے 100 بچے ہوں گے۔ میں اس کی باتیں سن کر حیران ہی ہو گئی تھی۔ شازیہ نے بھی جب یہی بات کہہ دی تو پھر پیچھے کیا بچا تھا؟ میں اس بچے کی بات یقین نہ کرتی۔ شازیہ سے ساری تفصیلات سننے کے بعد میں دوبارہ باہر راہداری میں گئی۔ میں نے سوچا کہ میں جا کر اسے ایک بار پھر دیکھوں، اس میں ایسی کیا خاص بات تھی؟ وہ باقی بچوں جیسا ہی تو تھا۔ میں گئی تو راہداری میں اب وہ موجود نہیں تھا۔ ظاہر ہے وہ کسی کام سے ہی آیا ہوگا، ہاسپٹل میں کوئی بلا وجہ تو نہیں آتا۔ میں نے سوچا کہ میں اس کی فائل چیک کروں گی، ریکارڈ دیکھوں گی اور اس کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کروں گی۔ بھلے مجھے بچوں کے بارے میں فوراً پتہ نہیں چلے گا، لیکن اگر کچھ عرصے میں اس کے بارے میں معلومات اکٹھی کرتی رہوں گی تو ایک دن بات کی تہہ تک پہنچ ہی جاؤں گی۔ میں ابھی یہی سوچ رہی تھی کہ وہ 2-3 آدمیوں کے ساتھ دوبارہ ہاسپٹل کے مین گیٹ پر مجھے نظر آیا۔ میں بھاگتی ہوئی اس کے پیچھے گئی تھی۔ وہ بھی میری اس بے چینی کو نوٹ کر چکا تھا۔ اس کے ساتھ موجود آدمی جس کا نام ریاض تھا پیچھے مڑ کر مجھے دیکھنے لگا اور بولا، کیا بات ہے میڈم، آپ کو اس سے کوئی زیادہ دلچسپی نہیں ہو گئی؟
ہاں ہے، دلچسپی میں پوچھنا چاہتی ہوں، اگر اس کی عمر 10 سال ہے تو پھر اس کے 30 بچے کیسے ہو گئے؟ میری بات سن کر اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا، گھور کر مجھے دیکھا جیسے میری بات پر سخت ناراض ہوا ہو۔ پھر یہ دونوں چاروں طرف ایک بڑی سی گاڑی میں بیٹھ گئے۔ میں نے دیکھا وہ گاڑی کالے سی رنگ کی تھی اور عام گاڑیوں سے کافی مختلف تھی، یعنی کہ مہنگی بھی تھی۔ میں حیران پریشان اس گاڑی کو جاتے دیکھتی رہ گئی۔ ہاسپٹل کے چوکیدار بھی اس 10 سالہ لڑکے کا بڑا رعب تھا، جو بھی اسے دیکھتا ایسے سلام کرتا جیسے وہ حج کر کے آیا ہو یا پھر اس کے پاس بے پناہ دولت ہو۔ میں نے ساتھ ہی کھڑے سیکیورٹی گارڈ سے پوچھا، کیا آپ اسے جانتے ہیں؟ جی میڈم، یہ تو ہر مہینے آتے ہیں، بلکہ اب ہر جمعرات کو بھی آتے ہیں، اور ان کے پاس اسی طرح کی بڑی سی گاڑی ہوتی ہے۔ تمہیں پتہ ہے کہ یہ یہاں کیوں آتا ہے؟ میری بات پر گارڈ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اسے غالباً اندر کے معاملات کا نہیں پتہ تھا، وہ تو بس اسے آتے جاتے دیکھتا رہتا تھا، اور کیونکہ یہ غیر معمولی کیس تھا اسی لیے ہاسپٹل میں سب لوگوں کو اس لڑکے کے بارے میں پتہ تھا، لیکن کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ ہاسپٹل میں وہ کیا کرنے آتا ہے۔ جب بیمار ہی کوئی نہیں تھی تو پھر روز ہاسپٹل آنے کی کیا وجہ بنتی ہے؟ روز بھی نہیں، اگر وہ ہر جمعرات کو بھی آتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوگا۔ اسی بات نے مجھے مزید پرتجسس کر دیا تھا کہ میں اس لڑکے کے بارے میں مزید معلومات اکٹھی کروں۔ لڑکے کا نام رضوان تھا اور پورے ہاسپٹل کو اس کی انوکھی کہانی کے بارے میں بھی پتہ تھا۔ تبھی میں وارڈ میں گئی، میں نے جا کر رضوان کی فائل مانگی، لیکن مجھے کسی نے بھی رضوان نامی مریض کی فائل نہیں دی۔ پھر میں نے جا کر شازیہ نرس سے اس بارے میں بات کی تو شازیہ نرس نے مجھے انوکھی بات بتا دی۔ کہنے لگی کہ میڈم، اس مریض کی کوئی یہاں پر فائل وغیرہ نہیں ہے۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ یہ یہاں اپنا علاج کروانے نہیں آتا، بلکہ اس کی کوئی خفیہ وجہ ہے جس سے ہم لوگوں کو آگاہ کبھی بھی نہیں کیا گیا۔ اب میں آپ سے کوئی بات چھپانا نہیں چاہتی، لیکن میں یہی کہوں گی کہ آپ اس معاملے سے دور رہیں، ایسا نہ ہو کہ خواہ مخواہ آپ کے لیے بھی مشکلات کا سبب بنے۔ آپ کا ٹرانسفر یہاں پہلے بھی کسی نہ کسی ایسی ہی وجہ سے ہوا ہوگا۔ شازیہ نے تو مجھ سے یہ کہہ کر شرمندہ کر دیا، یعنی اس کی نظر میں غیر معمولی دلچسپی لیتی تھی، اور وہ بھی اس طرح کی باتوں میں جن کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ لیکن میں کیسے بھول سکتی تھی؟ یہ اتنی انوکھی بات تھی کہ کوئی بھی شخص اس بات کو سن کر یاد دیکھ کر کبھی بات کی وجہ جانے بغیر سکون سے نہیں بیٹھ سکتا، اور میری جیسی ذہین ڈاکٹر تو بالکل بھی نہیں۔ مجھے شدت سے اگلے ہفتے کا انتظار تھا کہ رضوان آئے گا تو میں اس سے ملوں گی بھی اور ضرور، اور ساری تفصیلات بھی پوچھوں گی تاکہ مجھے بات کی حقیقت تو پتہ چلے۔ میں اپنے کام میں مصروف تھی، اگلا ہفتہ آنے میں مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ جیسے ہی جمعرات کا دن آیا میں فوراً ہی چوکنی ہو گئی۔ رضوان آئے گا تو مجھے پہلے اطلاع کر دے۔ رضوان نے تقریباً 10 دن کے 2 بجے مجھے ایک چھوٹے بچے کے ذریعے اطلاع بھجوائی کہ رضوان ہاسپٹل میں داخل ہو چکا ہے۔ میں اپنی او پی ڈی میں دوسری کلیگ کو بٹھا کر باہر آ گئی۔ میں نے دیکھا رضوان بڑے ٹھاٹھ سے ہاسپٹل کے اندر آ رہا تھا۔ اس کی حالت مریضوں والی نہیں تھی۔ میں نے تو سمجھی تھی کہ شاید وہ کوئی نہ کوئی علاج کروانے کے لیے آتا ہو۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی، مگر وہ تینوں آدمی اس کے ساتھ ساتھ تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ اس کی حفاظت پر مامور ہوں۔ کیا یہ بچہ بہت ہی خاص ہے؟ میں نے دل میں سوچا، لیکن اگر خاص ہے تو پھر اس عام سے سرکاری ہاسپٹل میں کیوں آتا ہے؟ یہ سوال میرے ذہن میں آیا تھا، لیکن وہ چلتا ہوا ہاسپٹل کے آخری کونے پر پہنچ گیا۔ اس کونے میں تو کبھی بھی نہیں گئی تھی، نہ ہی یہاں کوئی وارڈ بنایا گیا تھا۔ مجھے حیرت اس بات کی تھی کہ اگر ڈاکٹر کے وہ اس کمرے میں جا کر بھی آ رہا ہے، او پی ڈی میں بھی بیٹھی تو مجھے کوستی رہی، مگر میں راز جانے بغیر نہیں جاؤں گی۔ میں کافی دیر وہاں پر بیٹھی رہی، تقریباً 1.5 گھنٹہ گزرا ہوگا کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور رضوان وہاں سے باہر آیا۔ میرا رضوان کے چہرے پر خوشی کے تاثرات تھے، وہ بہت زیادہ خوش لگ رہا تھا، جیسے کوئی قلعہ فتح کر کے آیا ہو۔ میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن تینوں آدمیوں اس کے ساتھ تھے، وہ تینوں اس طرح جا رہے تھے جیسے انہوں نے مجھے دیکھا ہی نہ ہو۔ میں بھاگتی ہوئی اس کمرے تک گئی کہ دیکھوں اس کمرے کے اندر ہے کیا۔ وہاں سے مجھے مردوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں تو سمجھی تھی کہ کیا پتہ اس کمرے میں وہ اپنی بیویوں سے ملنے ہی نہ آتا ہو،
لیکن ایسا ہرگز نہیں تھا۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا میری نظر مردوں کے سروں پر پڑی۔ یہاں تو 30-35 کے قریب مرد موجود تھے۔ یہ دیکھ کر میں بہت گھبرائی۔ میں مردوں والے کمرے میں ویسے بھی کبھی نہیں جاتی تھی، نہ ہی مرد مریضوں کو دیکھتی تھی۔ 30-35 مردوں کو وہاں بیٹھا دیکھ کر میں وہاں سے فوراً پلٹ آئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس کمرے میں اتنے سارے مرد آئے کہاں سے۔ میں نے تو ہاسپٹل کے وارڈ میں 20 ہی مریض دیکھے تھے، جبکہ اس کمرے میں 12 سے 32 یا پھر 40 سال کے درمیان بہت سارے آدمی موجود تھے، اور وہ آپس میں مختلف باتیں کر رہے تھے۔ مجھے ان کی زبان سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ راستے بھر میں یہی سوچتی رہی کہ آخر رضوان یہاں کرنے کیا آتا ہے۔ میں نے اکثر شازیہ کو بھی یہ بات بتائی۔ شازیہ نے اپنا سر پکڑ لیا اور بولی، ڈاکٹر صاحب آپ ان کاموں سے باز آ جائیں۔ یہ رضوان تو مجھے کسی الف لیلا داستان کا کردار لگتا ہے۔ آپ خواہ مخواہ اپنا وقت برباد کر رہے ہیں۔ اس کو سمجھانا آپ کے بس کی بات نہیں۔ بہتر ہے آپ اپنے کام سے کام رکھیں۔ آج بھی ڈاکٹر نائلہ کہہ رہی تھی کہ آپ آدھے گھنٹے کا کہہ کر 3 گھنٹے کے بعد آئی ہیں، اور وہ بہت زیادہ غصے میں بھی تھیں۔ اس کی ڈیوٹی کا وقت ختم ہو گیا تھا۔ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ شازیہ مجھ سے عمر میں بڑی تھی نرس، لیکن اگر مجھ پر رعب جھاڑا کرتی تھی۔ اس کے یہاں پر تعلقات بھی اچھے خاصے تھے، میں اسے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ ہم لیڈی ڈاکٹرز پر بھی اسی کا حکم چلتا تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ میں آئندہ رضوان کے بارے میں کوئی بھی معلومات اس سے نہیں پوچھوں گی، کیونکہ میں نے محسوس کیا تھا کہ میں جب بھی رضوان کی بات کرتی ہوں تو شازیہ نرس کے چہرے پر بل پڑ جاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ مجھ سے کوئی بات چھپا رہی ہے، یا پھر مجھے رضوان کے بارے میں کچھ بتانا نہیں چاہتی۔ اس نے مجھ سے باتوں باتوں میں اس بات کا اظہار بھی کیا تھا کہ اگر میں رضوان کی تفتیش سے باز نہ آئی تو وہ مجھے مزید نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے، لیکن شازیہ مجھ سے کوئی بھی بات واضح طور پر نہیں کرتی تھی۔ وہ خاموش رہتی تھی اور ہاسپٹل میں زیادہ تر بیٹھی رہتی تھی۔ میں اب اس سے چڑھنے لگی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں شازیہ سے باتیں پوچھنے سے اچھا ہے کہ سیکورٹی گارڈ سے ہی معلومات لیا کروں۔ وہ لوگ مجھے آرام سے باتیں بتا دیا کرتے تھے۔ وارڈ بوائے اسلم وہیں پر ہوتا تھا۔ میں نے اسلم سے رضوان کے بارے میں پوچھنا چاہا تو کہنے لگا کہ میڈم مجھے اس کے بارے میں زیادہ تو نہیں پتہ، لیکن اتنا بتا سکتا ہوں کہ وہ علاج کروانے کے لیے نہیں آتا، نہ ہی میں نے کبھی اسے ڈرپ لگتے دیکھا، اور نہ وہ کبھی OPD میں چیک کروانے کے لیے گیا۔ وہ صرف ہاسپٹل کے آخری والے کمرے میں جاتا ہے۔ وہاں پر 30-35 آدمی آتے ہیں، اور ہر مہینے کے آدمی یا تو مختلف ہوتے ہیں یا پھر ایک جیسے، لیکن انہوں نے کبھی مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ رضوان وہاں جاتا ہے اور واپس نکل آتا ہے۔ میں اس سارے سلسلے کو آج تک خود نہیں سمجھ سکا۔ یہ کتنے عرصے سے ہو رہا ہے؟ میں نے اسلم سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ تقریباً 3 مہینے سے یہی سلسلہ چل رہا ہے۔ ہاسپٹل کے آخری کمرے میں رضوان آتا ہے اور پھر 1-2 گھنٹے لگا کر چلا جاتا ہے۔ میں نے ہاسپٹل کی انتظامیہ سے بات کرنے کا سوچا، لیکن اسلم نے مجھے سختی سے منع کر دیا کہ میں ایڈمن کو یہ بات کسی صورت نہ بتاؤں۔ کہ کیا کمرے میں جانے سے پہلے ہی میں نے اسے روک لیا کہ رضوان مجھے تم بتا کیوں نہیں دیتے کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے؟ تم اس کمرے میں کیا کرنے جاتے ہو؟ میڈم میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، آپ اس علاقے کی بڑی لیڈی ڈاکٹر ہیں جو اتنی ذمہ داری سے یہ سارے کام انجام دے رہی ہیں، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ میری عمر 10 نہیں 12 سال ہے، اور آپ مجھے اتنا چھوٹا مت سمجھیں۔ میری اپنی زندگی ہے اور میں گاؤں کے سب سے بڑے گھر میں رہتا ہوں۔ آپ اگر میرا گھر آنا چاہتی ہیں تو 100 بار آئیں، لیکن یہاں پر کم از کم آپ کو مجھے اس طرح روک کر مجرموں کی طرح پوچھنا نہیں چاہیے کہ میں اس کمرے میں کیا کرنے جاتا ہوں۔ ظاہر ہے اتنی دور سے چل کر آتا ہوں، کسی مقصد کے لیے ہی آتا ہوں گا۔ آپ کو اگر جاننا ہے تو آپ ہمارے گھر آ جائیں، ہو سکتا ہے اس سبب میں آپ کا کوئی فائدہ ہو جائے۔ میرا کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ رضوان میری بات سن کر ہنسا اور بولا، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ آپ کے کیسے کیسے فائدے ہو سکتے ہیں۔ بلا وجہ معصوم نہ بنو میرے سامنے۔ میں جانتا ہوں کہ ڈاکٹرز کیا کیا کام کرتے ہیں۔ میں اس کی بات سن کر چپ ہو گئی تھی۔ مجھے اس کے اشارے کی کوئی سمجھ نہیں آئی تھی۔ میں نے وہ بوائے
اسلم سے پوچھا کہ کیا مجھے رضوان کے گھر جانا چاہیے۔ اس نے کہا ہاں بالکل، اگر آپ جانا چاہتی ہیں تو ضرور جائیں، یہ بات بھول جائیں کہ آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی ہوگی۔ میں نہیں جا سکتا، یہ پٹھانوں کا ایریا ہے، عورتوں کی عزت کی جاتی ہے، یہاں کے لوگ اس معاملے میں آنکھیں بند کر کے اعتبار کرنے کے قابل ہیں۔ اسلم کی بات سن کر مجھے قدرتی اطمینان ہوا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ میں اس کے گھر جا کر ہی ساری بات تفصیل میں کر لوں گی، ایسا نہ ہو کہ ہاسپٹل میں مجھے رضوان سے باتیں کرتے کرتے ہاسپٹل کی انتظامیہ مجھ پر ہی شک کرنے لگے کہ آخر مجھے رضوان میں اتنی کیا دلچسپی ہے، جبکہ انہیں اس معاملے سے کوئی غرض خود نہیں تھی۔ ہفتے کو تو رضوان ہاسپٹل میں آتا تھا، اس لیے میں جمعرات کے دن اپنی ہاف لیو پر ہاسپٹل سے نکل گئی۔ مجھے رضوان کے گھر کا پتہ اسلم نے سمجھا دیا تھا، وہ یہاں گاؤں میں قریب ہی رہتا تھا۔ آدھا گھنٹہ لوگوں سے پوچھ کر میں پیدل ہی اس کے گھر میں پہنچ گئی تھی۔ میں نے دیکھا یہ گھر کافی بڑا اور خوبصورت طریقے سے بنا ہوا تھا، گاؤں میں موجود باقی گھروں سے کافی مختلف تھا۔ میں نے گھر کا دروازہ بجایا، دروازہ بجاتے ہوئے 2 منٹ ہوئے تھے، کسی عورت کے بجائے ایک بوڑھے سے آدمی نے دروازہ کھولا۔ میں نے اس کے چہرے پر نظر ڈالی تو وہ مجھے اتنا برا نہیں لگا، البتہ اس کی داڑھی سفید تھی اور سر پر اس نے سفید رنگ کا رومال باندھا ہوا تھا۔ اس نے اسے دیکھتے ہی پوچھا کیا رضوان صاحب یہاں رہتے ہیں؟ جی ہاں، یہ رضوان کا ہی گھر ہے اور میں اس کا باپ ہوں۔ اب تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ رضوان کی عمر زیادہ نہیں ہے، واقعی وہ 12 سال ہی کا ہے، وہ کسی طور پر بھی 40 سے زیادہ کا نہیں لگتا۔ اس نے شاید جان بوجھ کر اپنی داڑھی سفید کر رکھی تھی۔ مجھے اس پر شک ہونے لگا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں آپ کے گھر آ کر آپ سے چند سوالات کرنا چاہتی ہوں۔ میرا نام لیڈی ڈاکٹر صائمہ ہے۔ اس نے مجھے خوش آمدید کہا، بولا کہ رضوان نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا تھا، بلکہ وہ کہہ رہا تھا کہ میں آپ کو اپنے گھر بلا لوں اور آپ کو ساری بات خود ہی بتا دوں، آپ کو بھی اس معاملے میں کوئی دلچسپی پیدا ہو جائے۔ مجھے کیا دلچسپی پیدا ہو سکتی ہے؟ میں نے اندر آتے ہی پوچھا۔ آپ کیا ساری باتیں یہیں کھڑے کھڑے کریں گی؟ اندر چلیں، ہم آپ کو چائے پانی پلاتے ہیں۔ وہ آدمی دیکھ کر مجھے اندر لے گیا۔ مجھے ڈر لگنے لگا کہ ایسا نہ ہو کہ گھر میں کوئی عورت نہ ہو اور میں یہاں آ کر کسی مشکل میں پڑ جاؤں، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہوا۔ اس نے مجھے صوفے والے کمرے میں بٹھایا اور ایک لڑکی نے لا کر مجھے چائے اور پانی پیش کیا۔ میں نے نہ چائے پیا نہ ہی پانی۔ وہ آدمی دیکھ کر بولا کہ آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ میں نے کہا میں سب سے پہلے رضوان سے بات کروں گی، اس کے بعد آپ کے گھر میں کھانا بھی کھا لوں گی، لیکن فی الحال کچھ نہیں۔ وہ میری بات سن کر ہاں میں سر ہلاتا اندر کمرے میں چلا گیا۔ واپس آیا تو اس کے ساتھ وہ رضوان بھی تھا، جسے میں نے ہاسپٹل میں کئی بار روک کر بات کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے کبھی سیدھے منہ میری بات کا جواب نہیں دیا۔ السلام علیکم میڈم، آپ کیسی ہیں؟ اس نے بالکل بچوں کی طرح مجھے سلام کیا۔ اس کے چہرے پر معصومیت تھی۔ ابھی وہ گھر کے عام کپڑوں میں تھا، جب ہاسپٹل آتا تو کوٹ وغیرہ پہن کر آتا تھا، لیکن ابھی وہ بالکل عام حلیے میں تھا۔ میں نے دیکھا وہ بالکل معصوم سا 12 سال کا بچہ ہی تھا۔ کیا تم واقعی میں 30 بچوں کے باپ ہو؟ جی ہاں، اس نے معصومیت سے شرما کر مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے اس پر بے اختیار ہنسی آ گئی۔ اس کا باپ بھی مسکرا پڑا اور بولا آپ کو میرے بچے کی اولاد میں بہت دلچسپی ہے، کیا بات، آپ کوئی ہمارے خلاف کوئی رپورٹ تیار کریں گی؟ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، میں تو صرف یہ جاننے کے لیے آئی ہوں کہ ایسا ممکن ہی کیسے ہے۔ 10 سال کی عمر میں تو کوئی بچوں کا باپ بن ہی نہیں سکتا، جبکہ یہ تو ابھی بالغ بھی نہیں ہے، معصوم بچہ ہے۔ آئیں میں آپ کو اس کی اولاد دکھاتا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ بوڑھا مجھے کمرے سے باہر لے گیا۔ میں نے دیکھا صحن میں تقریباً 8 یا 10 بچے کھیل رہے تھے۔ یہ سب رضوان کی اولاد ہیں اور دنیا کو تو یہی لگتا ہے کہ یہ سب رضوان کے بچے ہیں۔ جی، لیکن مجھے ایسا بالکل بھی نہیں لگتا۔ میری بات سن کر وہ ہنس پڑے اور کہنے لگے ہاں بالکل صحیح بات ہے، آپ کو ایسا لگنا بھی نہیں چاہیے، آپ پڑھی لکھی خاتون ہیں، یہ سارے بچے یتیم ہیں اور آپ جانتی بھی نہیں ہوں گی کہ ان کے ماں باپ کے نام کیا ہیں۔ ان سب کو پالنے کا بیڑا لے چکا ہوں میں، کیونکہ ان بیچاروں کا کوئی قصور نہیں
یہ ہے ماشاءاللہ، اس نیک کام میں میرا رضوان میرا ساتھ دیتا ہے۔ اس نے آج تک لوگوں کو بہت متاثر کیا۔ آپ تو جانتی ہیں کہ ان بچوں کو کھلانے کے لیے مجھے بہت زیادہ پیسے کی ضرورت پڑتی ہے، مگر میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ میں رضوان کو استعمال کرنا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن کیا کرتا، میرے دل میں یہی خیال آیا کہ میں اگر لوگوں کی خدمت اسی طریقے سے کر سکتا ہوں تو ایسے ہی صحیح۔ میں تو ایک معمولی سا سر پر تیل لگانے والا سر پر لگانے والا تیل بیچتا ہوں۔ لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ میرا بیٹا اتنی سی عمر میں 30 بچوں کا باپ بن گیا، تو یہ کرشماتی تیل ان کو بھی الاتی خوشیاں دے گا۔ میں جو بھی چیز بیچتا ہوں اس سے کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، کیونکہ سر پر لگانے والے معمولی سے تیل کو استعمال کرنے سے کسی کو کیا نقصان ہوگا۔ البتہ لوگ 500-1000 روپے کی بوتل خریدتے ہیں تو ہمیں بہت منافع ہوتا ہے۔ میرے پاس اتنے روپے تو نہیں ہیں کہ میں کوئی اور کاروبار کروں۔ ان بچوں کی روزی روٹی کے لیے مجھے یہ سب ڈھونگ کرنا پڑتا ہے۔ رضوان ہر جمعرات کو ہاسپٹل میں جاتا۔ رضوان ہر مہینے کے 4 دن ہاسپٹل میں جا کر لوگوں کو یہی سب بتا کر انہیں تیل خریدنے پر قائل کرتا ہے۔ لوگ بھی کافی زیادہ باتوں پر یقین کر لیتے ہیں۔ ابھی رضوان مشہور بھی کافی ہو چکا ہے، لیکن میں ہی جانتا ہوں کہ اس سب کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے۔ امید ہے آپ کو میری بات پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اور اب بھی آپ جا کر کسی کو ہماری حقیقت کے بارے میں نہیں بتائیں گی، بلکہ ہماری مدد کرنے کی کوشش کریں گی۔ میں ان کی بات سن کر سمجھ نہیں سکی کہ میں انہیں داد دوں یا پھر اس عمل پر ان کی حوصلہ شکنی کروں۔ میں چپ چاپ وہاں سے چلی آئی۔ اس کے بعد میں نے رضوان کے بارے میں شازیہ سے کبھی کوئی سوال نہیں کیا، کیونکہ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ شازیہ رضوان کی رشتہ دار تھی، اور اس کو میرا رضوان کے بارے میں اتنا تفتیش کرنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹس کریں اور لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ ہم آگے بھی اس سے اچھی اچھی کہانیاں، مورل کہانیاں، ہارر کہانیاں لے کر آتے رہیں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیے۔ اللہ حافظ۔